إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی و برتری خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ ذی الحجہ کے تعلق سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات کو بیان کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کے روز مسلمانوں سے کیا۔ مسجد نمرہ کے پاس مقام نمرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب عام فرمایا تھا اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں آئی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو منی کے مقام پر مسلمانوں سے کیا کیا خطاب فرمایا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے روز مقام منی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، جس میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو
حرمت والا مہینہ بنایا۔ 3 مہینے پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک وہ مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے مہینے کے بیچ میں آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور ان سے سوال کیا، فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی۔ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فسکت فظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا کوئی دوسرا نام بیان فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس یوم النحر؟ قلنا بلا، کہ کیا یہ یوم النحر نہیں؟ ہم نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر خاموش رہے۔ فظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے گمان کیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے مہینے کا کوئی دوسرا نام بیان فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ فظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے گمان کیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام بیان فرمائیں گے۔ فقال الیس البلدہ، کہ کیا یہ مشہور شہر مکہ مکرمہ نہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، کہ اے مسلمانوں یہ بات دھیان سے سن لو کہ تم لوگوں کا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ یہ دن اس مہینے میں اور اس مبارک شہر میں حرمت والا دن ہے۔ اس جملے کی تشریح پچھلے خطبہ جمعہ میں کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خون، ہمارا مال اور ہماری عزت و آبرو کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، خبردار تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ تھا جو آپ نے یوم النحر کے دن مقام منی میں ارشاد فرمایا تھا، اور بھی خطبے ہیں جو انشاءاللہ وقفے پر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سال 12 مہینے کے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ اس کی تشریح اور ان جملے کے اوپر پورا خطاب انشاءاللہ آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اس کے اوپر گزشتہ خطبہ جمعہ میں تفصیلی بیان کیا جا چکا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے،
یہ وہ الگ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے خطبے میں بیان نہیں فرمایا تھا۔ اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر میں بیان فرمایا، جب مقام منی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب عام کیا تو ان کو بتایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو جب انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو ملاقات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کی خوبصورتیاں اور اس کے مال و دولت کے انبار نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے عقیدے کو سنوارتے ہیں، اپنے عقیدے میں ہم شرک کی ملاوٹ سے بچتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو بھی سنواریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ بہترین اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو قیامت کے روز تو ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے، ہمارا عمل کا تھیلی بھرا رہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے شمار نعمتیں اور عظیم نعمتیں میسر آئے، عظیم نعمتوں سے ہم سرفراز ہو سکیں۔ یہ ایک حقیقی مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے، اور یقیناً ہمارا عمل اس دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش اس لیے ہوئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے فَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ بہترین عمل سے مراد عمل کثیر نہیں ہے، عمل کثیر نہیں، زیادہ عمل نہیں، بلکہ بہترین عمل سے وہ عمل مراد ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہو، جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے انجام دی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دی جائے، وہ بہترین عمل ہے۔ اور کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے میں یہی دو شرط ہے کہ ہمارا وہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے ہم نے وہ عمل نہ کیا ہو، غیر اللہ کے لیے ہم نے انجام نہ دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان عام کر دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا مرنا، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم مسلمان جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس عمل کے اندر اخلاص اور للہیت ہو اور وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے کوئی عمل کیا، بہت زیادہ عمل کیا، اپنے مالوں کو لٹایا اس عمل میں، اور اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس عمل کے اندر للہیت نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو دھنی ہوئی روئی کے برابر کر دے گا۔ کل قیامت کے روز ہم اللہ سے ملاقات کریں گے اس گمان میں کہ ہم نے بہت عمل کیا تھا، لیکن معلوم یہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ تمام عمل رائے گا اور برباد چلے گئے۔ آپ حدیثوں کے اندر ان 3 لوگوں کے واقعے کو یاد کیجئے کہ ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا ہے، ایک وہ مالدار ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا۔ ان تینوں کو قیامت کے روز بلایا جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ اپنے سامنے ان کو کھڑا کرے گا، ان سب سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ شہید کہے گا کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا، عالم کہے گا کہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا، ایک مالدار کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے یہ تمام کام میری رضا جوئی کے لیے نہیں بلکہ تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا کہ تو کتنا بہادر ہے، لوگوں کے یہاں تیرا مقام شہید والا بن جائے، لوگوں کے ہاں تیرا نام مالداروں میں اور سخاوت کرنے والوں میں لکھا جائے، لوگوں کے زبانوں پر تمہیں عالم گردانا جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو اوندھے منہ لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ریاکاری کرنے والوں کا انجام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عمل اس کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل کے روز ہماری ملاقات ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور خطبہ یوم النحر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ یہ ہے علم کی نشر و اشاعت، علم کو پھیلانا، علم کی تبلیغ کرنا، کہ ہم میں سے کسی کے پاس علم ہے، کوئی ذی علم ہے، کوئی عالم ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و ہنر سے نوازا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس علم کی تعلیم دوسروں تک پہنچائے، اسے اپنے تک محدود نہ رکھے، اسے دوسروں تک بتائے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہیں وحی کا سلسلہ جاری رہا، صحابہ کرام مدینہ منورہ کے اندر مقیم رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیتے رہے، آپ سے سیکھتے رہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، علم کا اترنا بند ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام اس حدیث کے ٹکڑے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں، بعض جہاد کے غرض سے نکل جاتے ہیں، بعض علم کی نشر و اشاعت کے لیے نکل جاتے ہیں، کوئی ملک شام جا کر جا بسا، کوئی بصرہ جا کر جا بسا، کوئی کسی اور علاقے میں چلا گیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی تبلیغ کی۔ یہ صحابہ کرام کا منہج رہا ہے۔ الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ خبردار تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غائب تک میری ان پیغام کو، میری ان باتوں کو پہنچا دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فبلغها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہرے کو تر و تازہ کرے، منور کرے، اس کے چہرے کو روشن کرے، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اس کو یاد کیا اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ فضیلت ہے اہل علم کی، جو لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے درمیان تبلیغ کیا، تو اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والے کے اجر و ثواب کے برابر دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور کسی کے ثواب میں، کسی کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی سنت کو زندہ کیا، جس نے کسی مرے ہوئے سنت کو یا اس سنت کو جسے لوگوں نے حقیر سمجھا ہوا ہے معاشرے میں پھیلایا، تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب اسے عطا فرماتا رہے گا۔ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور کسی کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اگر کسی نے کوئی بری بات معاشرے میں رائج کی، یا کسی کو کسی نیکی سے روکا، یا کسی برائی کی طرف لگایا، تو اس برائی کے کرنے والے کو اس پہ اس کا گناہ تو مل رہا ہے، لیکن جس نے اس برائی کی طرف لگایا تھا، یا جس نے برائی کی طرف ڈھکیلا تھا، نیکی سے روکا تھا، اس شخص کا وبال اور اس کا گناہ اس کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کر رہا ہے، کسی طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے جس سے دوسروں تک اس کا پیغام پہنچ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ذرا چھان پھٹک کر لے۔ آج موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر طرف میڈیا پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اپنے موبائل میں اٹھائیں، ہر طرح کی میڈیا آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ آپ فیس بک چلاتے ہیں، آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ انسٹاگرام چلاتے ہیں،
نہ جانے کون کون سے اپلیکیشنز آپ کے موبائل میں انسٹال ہیں، اور جو لوگ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگ معاشرے میں بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو اس کے مخالف اور اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ زیادہ دیکھنے کو ملیں گے، جو اسٹیٹس لگاتے ہیں، اور عام طور پر اسٹیٹس 24 گھنٹوں کے لیے رہتا ہے، اور اس اسٹیٹس کے اندر کوئی شخص کسی فلمی نغمے کو ڈالا ہوا ہے، کسی نے کسی موسیقی کے کسی حصے کو ڈالا ہوا ہے، یا کسی مووی کا کوئی کلپ ڈالا ہوا ہے، اور یہ گناہ وہ خود کر رہا ہے اور دوسروں کو کروا بھی رہا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں کسی کے ذریعے، تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے آپ کے گانے کو سنا، یا آپ کے لگائے ہوئے اسٹیٹس میں فلموں کو دیکھا، یا آپ کے کسی طرح یا آپ کی طرف سے پھیلائی گئی کسی طرح کی برائی میں ملوث ہوا، تو ان لوگوں کا وبال بھی آپ کو ملنے والا ہے، ان لوگوں کے گناہ کا وبال بھی آپ کے کندھے پر آنے والا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اسے وبال نہ بنائیں، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور کار خیر میں اسے لگائیں۔ اگر اسٹیٹس لگانا ہی ہے تو بہترین اقوال لگائیں، تلاوت قرآن لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لگائیں، چھوٹے آپ کو کلپس مل جائیں گے سلفی علماء کرام کے، علماء ربانیین کے، ان کو سنیں، ان کو لگائیں اگر شوق ہے تو۔ اس طریقے سے آپ خود بھی نیکیاں بٹوریں اور دوسرے جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے حصے میں سے بھی آپ اجر پائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر تو دے گا ہی، جس نے اس سنت کے اوپر عمل کیا اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام منی کے موقع پر ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان آباکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، ولا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، الا التقوی، سوائے تقوی کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین اور معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بتائی، لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، ایک رب، اس رب کی طرف سے نازل کی گئی ایک شریعت، ایک دین، اس دین میں اتارا گیا ایک نبی، اس نبی کے اوپر نازل کیا گیا ایک قرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے سے اس امت کو وحدت امت کا پیغام دیا ہے، اس امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا ہے کہ اگر اس امت کا رب ایک ہے تو اس امت کا نبی بھی ایک ہے، اس امت کا قرآن بھی ایک ہے، اس امت کا رسول بھی ایک ہے، اس امت کا دین بھی ایک ہے۔ اگر ہم نے متفرق مقامات پر منہ مارنے کے بجائے، مختلف اقوال کو قبول کرنے کے بجائے، اگر ہم نے اپنا ناطہ قرآن مجید سے جوڑا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جوڑا ہوتا، صحابہ کرام کے منہج سے جوڑا ہوتا، تو یقیناً امت کے اندر سے یہ افتراق و انتشار ختم ہو جاتا اور یہ امت اتحاد اور اتفاق کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتی۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، لیکن آج ہم نے رب کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر توحید نہیں ہے، ہم نے توحید کو بھی بیچ ڈالا ہے،
وہ تمام اختیارات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں تھے، ہم نے وہ اختیارات اللہ سے لے کر غیروں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم اولاد مانگنے جاتے ہیں غیروں کے در پہ، ہم اپنے مشکل کو دور کروانے کے لیے غیروں کے در پہ سر کو جھکاتے ہیں۔ ہم نے غیروں کو اپنا مشکل کشا بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم نے غیروں کو اپنا دینے والا بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم نے غیروں سے خوف کھانی ہے، غیروں سے ہم خشیت کھاتے ہیں، غیروں سے ہمارے دل میں خوف بھری پڑی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اگر تلاش کی جائیں تو ہمارا دل خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ جب مانگنے کی باری آتی ہے تو مسجد ہمیں مہینے میں اور ہفتے میں ایک مرتبہ یوم جمعہ کو یاد آتا ہے۔ جب سر جھکانے کی باری آتی ہے تو ہم غیروں کے پاس سر جھکاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سر جھکانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ، کہ جو جسے چاہتا ہے مذکر بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤنث عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ دیتا ہے۔ ان واضح آیتوں کے باوجود ہم نے بیٹے اور بیٹیوں کی طلب کے لیے غیروں کا در کھٹکھٹایا ہے۔ ہم غیروں کے لیے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، غیروں کے لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں، غیروں کے لیے ہم نذر و نیاز کرتے ہیں، غیروں کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ ان تمام عبادتوں کا حقدار صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا خطبہ یوم النحر میں، ان ربکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تو ایک رب کو پکارو، ایک رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، ایک رب کے لیے اپنی تمام عبادتوں کو بجا لاؤ۔ اس ایک رب نے اپنے لیے جو اختیارات رکھے ہیں ان تمام اختیارات کو اس ایک رب کے لیے ہی رہنے دو، کسی غیروں میں ان اختیارات کو نہ بانٹو، اس ایک رب کے لیے تمام اعمال کو بجا لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل پرستی کو بھی ختم کیا۔ جو حسب نسب کی بنا پر لوگوں کے اندر نسل پرستی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں نسب کے ہیں، ہمارا حسب نسب یہ ہے، ہمارا حسب نسب اونچے میں جا کر اس سے مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ کا حسب نسب کسی سے بھی جا کر ملتا ہو، آپ کا حسب نسب کسی سے بھی ملتا ہو، لیکن دلوں کے اندر اگر تقوی نہیں تو یہ حسب نسب قیامت کے روز کام آنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک مسلمان کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، کسی بھی بنا پر، چاہے وہ حسب نسب کی بنا پر حقیر سمجھ رہا ہو، اس کی ذات کے بنا پر حقیر سمجھ رہا ہو، یا پھر کسی رنگت کی بنا پر اسے حقیر سمجھ رہا ہو، تو یہ حقیر سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معائنے نہیں رکھے گا آپ کا، بلکہ یہ چیز تقوی کے بنا پر تولی جائے گی۔ اگر کوئی شخص انتہائی کالا ہے، کلوٹا ہے، حبشی ہے، لیکن اس کا عمل دوسروں کے مقابل میں بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کالا غلام اس گورے آدمی سے، غورے سردار سے زیادہ محبوب آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا یوم النحر میں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا الا تسمعون، کہ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، کہ شاید کہ تم اگلے سال مجھے نہ دیکھ سکو، اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، میں جو پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کو لو، میں جو وعد و نصیحت کر رہا ہوں اس کے اوپر عمل کرو، اسے گانٹھ باندھ لو۔ اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرو۔ وصلوا خمسکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہے ان 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ وصوموا شہرکم،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے اس کی پابندی کرو۔ وَأَدُّوا الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے ولی امر کی اطاعت کرو۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اگر تقوی کی تعریف دیکھی جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہترین مثال دے کر سمجھایا ہے کہ ایک خاردار جھاڑی ہے، ہم جس طریقے سے اس خاردار جھاڑی سے گزرتے ہوئے اپنے بدن کو اور اپنے کپڑے کو بچاتے ہیں کہ کہیں وہ کانٹا ہمارے بدن میں یا ہمارے کپڑے میں نہ لگ جائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نکال لینا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نکال لینا ہے، زندگی کو ختم کر دینی ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے تمام مراحل آسان کر دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے تمام مواقع میسر آئیں، لیکن وہ شخص صرف اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے عمل کے متعلق سوال کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اور یہ چیز اگر انسان کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ مجمع میں رہے یا تنہائی میں رہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر سوچے گا کہ کیا ہوا اگر ساری دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو یہ پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، کہ شاید کہ تم مجھے آئندہ سال نہ پاؤ۔ صحابہ کرام میں بعض لوگوں نے سمجھ گیا، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری مجمع ہے، یہ آخری حج ہے، یہ آخری وعظ، آخری پیغام ہے، یہ آخری قیام یوم عرفہ ہے، یہ آخری یوم النحر ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں کہی، اللہ کے نبی نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور جس کے دل میں اللہ کا تقوی داخل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے، اس کے تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کرتا اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جو 3 آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہیں، ان میں سے 2 آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور بہترین اور بھلی بات کہو۔ اور اسی جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند باتیں ارشاد فرمائی، صلوا خمسکم، 5 نمازوں کی پابندی کرو، صوموا شہرکم، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، وَأَدُّوا الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ۔ اور ایک بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مینا میں یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور کہا کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے تمام کے تمام نے اپنے نبیوں کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال کا معاملہ تمہارے اوپر پوشیدہ نہیں ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ دجال نکلے گا، ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اللہ کے نافرمان جو ہوں گے اس کے تابع دار بنیں گے، لیکن جو اللہ کے مومن اور موحد بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے امان میں، اپنے حفظ میں لے لے گا۔
دجال کا فتنہ ایسا سخت ہوگا کہ ایک موحد اور مومن بھی اس کے فتنے سے نہ بچ سکے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بیان فرمائی کہ وہ ایک آنکھ سے اعور ہوگا، کانا ہوگا، اور سب سے واضح علامت کہ اس کے پیشانی پر کاف فا اور را لکھی ہوئی ہوگی۔ تو یہ دجال کا فتنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام منی میں ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس سے بچنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ بڑا عظیم فتنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا جس سے، اور اس سے پہلے کہ تمام انبیاء نے، تمام رسول نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ چند وعظ تھے، یہ چند خطاب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ مقام منی میں امت سے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ اور نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے جس سے ہم جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہماری توحید کو سدھار دے، ہمارے توحید کو مستحکم بنا، ہماری توحید کو متیقن کر، ہمیں شرک کے ہر ذرے سے محفوظ رکھ، ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سائے میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔